بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم ہسٹری کلاس 7 کا چیپٹر 1 دا فاؤنڈیشن آف دا مغل امپائر کی امپورٹنٹ پوائنٹس ایٹاٹس کے لیے کور کریں گے۔ ظہیر الدین محمد بابر۔ There were two famous tribes, Mongols and Turks, living in Central Asia. سینٹرل ایشیا میں وسطی ایشیا میں دو بڑے قبائل تھے، ایک منگول اور دوسرا ترک۔ بابر's father was from تیمور's family. بابر کا والد یہ تیمور کے خاندان سے تھا جو کہ ایک ترک تھا، اور یہ تاتار ڈائنیسٹی سے تھا، تاتار سے تعلق رکھتے تھے۔ اور بابر کی ماں یہ چنگیز خان کے خاندان سے تھی۔ چنگیز خان ایک منگول تھا۔ He has mentioned it in his biography تزک بابری۔ ظہیر الدین بابر نے اپنی بایوگرافی تزک بابری لکھی ہے۔ بابر کب پیدا ہوا تھا؟ 14 فروری 1483 فرغانہ میں۔ بابر کے والد کا نام کیا تھا؟ عمر شیخ مرزا۔ عمر شیخ مرزا۔ بابر کی عمر کتنی تھی جب اس کے والد وفات ہوا؟ 12 سال۔ جب بابر کی عمر 12 سال تھی تو اس کا باپ وفات ہوا تھا۔ بابر واز این ایکسپینشنسٹ۔ ایکسپینشنسٹ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے ملک کو، اپنی حکومت کو وسیع کرنا چاہتا ہے۔ He tried to conquer Samarkand. He attacked Kabul and conquered it. اس نے کابل پر حملہ کیا تھا، اس کو فتح کیا تھا۔ The relationship of the ruler of Punjab, Daulat Khan Lodi, was not good with Sultan Ibrahim Lodi. رولر آف پنجاب، پنجاب کے حکمران دولت خان لودھی کی تعلقات سلطان ابراہیم لودھی سے اچھی نہیں تھی، جو کہ لودھی سلطنت کا سلطان تھا۔ بابر invaded India and after a decisive battle defeated Ibrahim Lodi at Panipat on 21 اپریل 1526۔ بابر نے ابراہیم لودھی کو پانی پت کے مقام پر 21 اپریل 1526 کو شکست دی تھی اور وہاں پر مغل سلطنت قائم کی تھی۔ بابر occupied the throne of دلی۔ بابر نے دلی کے تھرون کو آکوپائی کیا تھا، قبضہ کیا تھا۔ After defeating Rajputs and Khanwaha, بابر کنگر چاندیری in 1528۔ خانوا کو فتح کرنے کے بعد بابر نے چاندیری 1528 میں فتح کیا تھا۔ چاندیر کو کب فتح کیا تھا؟ 1528۔ اور چاگرا 1529 میں۔ فرغانہ از اے ویلی in ازبکستان۔ فرغانہ ازبکستان میں ایک ویلی ہے۔ In the later 15th century most of the South Asian states were ruled by Taimurs۔ 15 سینچری کے آخر میں زیادہ تر ساؤتھ ایشین اسٹیٹس میں حکمران کون تھے؟ تیمورز، اور بابر بھی تیمور سے ہی تھا۔ There were many independent states in India, ملتان، بنگال، اڑیسہ etc. In northern India the most important state was Mewar. The ruler of Mewar was Rana Sangha سنگرام سنگھ۔ میوڑ کا رولر کون تھا؟ رانا سنگا یا سنگرام سنگھ۔ بابر کب وفات ہوا تھا؟ 26 دسمبر 1530۔ بابر نے کتنے سال حکومت کی تھی؟ 4 ایئرز، 1526 سے لے کر 1530 تک۔ بابر کو کن زبانوں پر عبور حاصل تھا؟ پرشین اور ترکش لینگویجز پر۔ بابر کا باپ کیا تھا؟ ترک، اور مدر منگول تھی۔ مغل کیا ہے؟ یہ ماڈیفائڈ فارم ہے ورڈ منگول۔ منگول کا ماڈیفائڈ نام کیا ہے؟ مغل۔ That is why Babur and his descendants were called Mughal. When Babur attacked India, Rajput was an emerging power in the country. جب بابر نے انڈیا فتح کیا تو ایمرجنگ پاور یعنی طاقتور حکمران کون تھے؟ راجپوتس۔ بابر fought the battle against Rana Sangha and Khanwa in 1527۔ بابر نے بیٹل آف خانوا رانا سنگا کے خلاف کب لڑا تھا؟ 1527 میں۔
رانا سنگا سنگرام سنگھ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ بیٹل آف خانوا 1527 میں ہوا تھا۔ افغان نے کہاں پر ڈسٹربنس شروع کی تھی؟ مداخلت بہار اور جونپور میں۔ بیکاز دے سپورٹڈ محمود لودھی، کیونکہ وہ محمود لودھی کو سپورٹ کرتے تھے۔ محمود لودھی got disappointed with Afghans and went to Bengal. On the way, a battle was fought between Babur and Afghan in 1529 at Chagra. بابر اور افغان کے درمیان 1529 میں چاگرا کے مقام پر لڑائی ہوئی تھی۔ آلسو ٹک اوور کنٹرول آف نادرن انڈیا، تو بابر نے افغان کو شکست دی تھی اور نادرن انڈیا کو، شمالی انڈیا کو بھی قبضے میں لیا تھا۔ دیر از اے اسٹوری دیٹ بابر سن ہمایون فیل ایل، ایک قصہ ہے کہ بابر کا بیٹا ہمایون بیمار ہوا تھا، تو بابر نے اس کے ارد گرد بیٹ کے گرد گرد گھوما تھا اور یہ دعا کی تھی کہ اس کی زندگی اس کے بچے کو دی جائے۔ ہمایون ریکور فرام ایلنس بٹ بابر فیل ایل اینڈ ڈائڈ آن 26 دسمبر 1530۔ نصیر الدین محمد ہمایون کب پیدا ہوا تھا؟ 6 مارچ 1508 کابل میں، 6 مارچ 1508 کابل میں، اور ظہیر الدین بابر فرغانہ میں پیدا ہوا تھا 1483 میں، یہ 1508 میں کابل میں۔ ہی ascended the throne in آگرہ in December 1530۔ وہ تخت نشین کب ہوا تھا؟ آگرہ میں تخت نشین ہوا تھا دسمبر 1530 کو۔ بابر کی مخالفت کس نے کی تھی؟ افغان نے، اور اس کے بھائیوں کامران، ہینڈل اور عسکری نے، اور اس کے دوسرے اقبابی۔ نادرن انڈیا بٹ the rulers there still made troubles for the king۔ بہادر شاہ occupied گجرات، بہادر شاہ نے گجرات کو آکوپائی کیا تھا۔ ڈیو ٹو دا treachery of شیرشاہ سوری in بہار، ہمایون handed over گجرات to عسکری and set out towards east۔ شیرشاہ سوری کے ٹریچری کی وجہ سے، یعنی دھوکہ کی وجہ سے، بہار میں ہمایون نے گجرات عسکری کو حوالہ کیا تھا اور ایسٹ مشرق کی طرف چلا گیا تھا۔ ہمایون واز ڈیفیٹڈ بائی شیر خان in the battle of چونسا in 1539۔ ہمایون کو شیر خان نے شکست دی تھی۔ بیٹل آف چونسا کب لڑی گئی تھی؟ 1539 میں، اور قنوج 1540 میں۔ اس کے بعد شیرشاہ سوری کا حکومت شروع ہوا تھا، جو کہ 1545 تک شیرشاہ سوری نے 5 سال حکومت کی تھی۔ ہمایون واز کمپیلڈ ٹو ٹیک ریفیوج ان ایران۔ ہمایون نے کہاں پناہ لی تھی؟ ایران میں۔ سکندر سوری ٹرائی ٹو اسٹاپ ہمایون بٹ واز ڈیفیٹڈ ان 1555 ایٹ سہن۔ پھر دوبارہ ہمایون نے انڈیا پر حملہ کیا تھا 15 سال بعد، 15 سال جلا وطن تھا۔ ہمایون ری آکوپائڈ، اور کس پر حملہ کیا تھا؟ سکندر سوری، اس وقت حکمران تھا سکندر سوری۔ ہمایون ری آکوپائڈ the throne in Delhi for the second time after his 15 years exile life۔ ہمایون نے کتنے سال ایگزائل میں، جلا وطنی میں گزارتے؟ 15 سال۔ وہ کون سا حکمران تھا جو کہ سٹیئرز سیڑھیوں سے گرا تھا اور 1556 میں ڈائڈ ہوا تھا، وفات ہوا تھا؟ ہمایون یہ سیڑھیوں سے گر گیا تھا اور وفات ہوا تھا۔ اور پرشین لینگویج اور لٹریچر اس کے دور میں فلرش ہوئی تھی، اس کے دور میں پروان چڑھے۔ شیرشاہ سوریز گرینڈ فادر کون تھا؟ ابراہیم سوری۔ شیرشاہ سوری کا دادا کون تھا؟ ابراہیم سوری۔ یہ برصغیر میں افغانستان سے آیا تھا، راؤ سے، بہلول لودھی کے دور میں۔ ریئل نیم شیرشاہ سوری کا اپنا نام کیا تھا؟ فرید خان۔ فرید خان کس کا ریئل نیم تھا؟ شیرشاہ سوری کا۔ ہی واز بورن ان بہار سیزرام ان 1486۔ شیرشاہ سوری یہ 1486 کو بہار سیزرام میں پیدا ہوا تھا، یعنی 3 سال بعد ظہیر الدین باور سے۔ ظہیر الدین باور 1483 کو فرغانہ میں پیدا ہوا تھا، اور یہ 1486 کو بہار سیزرام میں۔ His father حسن خان was the landlord of سیزرام۔ شیرشاہ سوری کے باپ کا نام کیا تھا؟ حسن خان۔ حسن خان۔ During hunting with the rulers of Bihar, he killed a lion and got the title of شیر خان۔ شیر خان کا لقب کیوں پڑ گیا تھا؟ کیونکہ اس نے ایک شیر مارا تھا۔ When he defeated Humayun and became the ruler of India, he assumed the title of شیرشاہ سوری۔ کنکر دلی اینڈ آگرہ، اس نے چونسا اور قنوج میں ہمایون کو شکست دی تھی، اور دلی آگرہ کو پتہ کیا؟ He ruled over India only for 5 years۔
شیرشاہ سوری نے کتنے سال حکومت کی تھی انڈیا پر؟ 5 سال تک، 1540 سے 1545 تک تھا. ہی کنکر مالوا، سندھ، مارواڑ اینڈ میواڑ. راجا کیرات سنگھ آف کلنجیر ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا اتھارٹی آف شیر شاہ. ہو ریفیوزڈ ٹو ایکسیپٹ دا اتھارٹی آف شیر شاہ؟ راجا کیرات سنگھ آف کلنجیر نے اس کو ریفیوز کیا تھا، اس سے انکار کیا تھا. شیر شاہ اٹیک کلنجیر ان 1545 اور اس کے دوران وہ وفات ہوا تھا. یہ ایکسپلوژن کی وجہ سے، ایک دھماکے کی وجہ سے 22 مئی 1547 کو اس کلنجیر اٹیک کے دوران کیرات سنگھ پر جو اٹیک کیا تھا 1545 میں، شیرشاہ سوری وفات ہوا تھا. شیرشاہ سوری he treated his public with religious modesty. شیرشاہ divided his empire and Parganas administrative units. شیرشاہ سوری نے 1/4 of the total production as tax on land revenue. شیرشاہ سوری نے کتنا ٹیکس قائم کیا تھا؟ 1/4 of the total production. اور اکبر نے 1/3. The real name of شیرشاہ سوری was Farid Khan, born in Sizaram, Bihar province. When he defeated Humayun and became the ruler of India, he assumed the title of شیرشاہ سوری. شیرشاہ سوری نے کس کا ملٹری سسٹم فالو کیا تھا؟ علاء الدین خلجی کا. شیرشاہ سوری کا امپیریل آرمی کتنی انفینٹری پر مشتمل تھا؟ 1,50,000 انفینٹری پر مشتمل تھا، 500 ایلیفینٹس اور فلی ایکوپڈ آرٹلری توپ خانوں پر مشتمل تھا. فزیکل فیچر آف دا سولجرز اینڈ دیئر ریکارڈ، یہ کس نے شروع کیا تھا؟ یہ شیرشاہ سوری نے. آئیڈینٹیفیکیشن مارکس ٹو دا آفیشیل ہارسز گھوڑوں کو پر جو نشانات تھے کس نے متعارف کی تھی؟ شیرشاہ سوری. شیرشاہ واز اے جسٹس لونگ رولر. شیرشاہ constructed grand roads to facilitate trade and travel. The biggest road that he constructed reaches from Peshawar to Bengal and is known as the Grand Trunk Road. GT Road پشاور ٹو بنگال، یہ کس نے بنایا تھا؟ پشاور ٹو بنگال شیرشاہ سوری نے. اس طرح دوسری آگرہ ٹو برہان پور تھا، آگرہ ٹو مرورس باؤنڈری، لاہور ٹو ملتان. ایٹ دا ڈسٹینس آف ایوری 2 کاس اینز ور بیلٹ. ہر 2 کاس کے فاصلے پر انہوں نے اینز بنائے تھے. اینز یہ ہوٹل ہوتے ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں. کاسٹ کیا ہے؟ ان اولڈ ٹائم اٹ واز اے یونٹ آف ڈسٹینس. پرانے زمانے میں یہ فاصلے کا ایک یونٹ اکائی تھا، اس پر فاصلے کو ناپا جاتا تھا اور یہ 2.5 کلومیٹر کا برابر ہے. کاس کتنی کلومیٹر کا برابر ہے؟ 2.5 کلومیٹر کا برابر ہے. He also founded check posts at the distance of every 2 cars. ہر 2 cars پر کے فاصلے پر شیرشاہ سوری نے چیک پوسٹ بنائے تھے. شیرشاہ used to give alms very generously. شیرشاہ died in 1545. his son جلال خان. شیرشاہ سوری کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جلال خان. جلال خان کس نام سے جانا جاتا تھا؟ اسلام شاہ. اسلام شاہ 1545 سے 1553 تک اس نے 8 سال حکومت کی تھی. جلال خان اسلام شاہ نے کتنے سال حکومت؟ 8 سال، 1545 سے 1553 تک تھا. اس کے بعد کون آیا تھا؟ عادل شاہ. جلال خان اسلام شاہ کے بعد عادل شاہ ascended to the throne. یہ انسفیشینٹ اور لیزی تھا. inefficient and lazy ruler handed over the power to a minister ہیمو بقل. اس نے اپنی حکومت اپنے پاور جو تھی ہیمو بقل منسٹر کو دی تھی. ڈیورنگ دا رول آف عادل شاہ ہمایون اگین کیپچر انڈیا. 1556 میں پھر ہمایون نے حملہ کیا تھا. ان 1556 دا سوری ڈائنیسٹی اینڈڈ اور اس 1556 میں عادل شاہ ہیمو بقل کو ہمایون نے شکست دی تھی، دوبارہ انڈیا کو فتح کیا تھا. ڈیورنگ دا ایکسپیڈیشن آف کلنجیر شہنشاہ سوری ordered to fire on the fort. The ammunition depot got fire and Sher Shah was burned seriously which caused his death. شیرشاہ سوری کی موت کو بیان کیا کہ وہ کیسے وفات ہوا تھا. The name of Babur's father was Umar Sheikh Mirza. Ibrahim Lodi was defeated by Babur and Panifat. Babur ruled India for 4 years اور شیرشاہ سوری نے 5 سال حکومت کی تھی. Humayun was defeated by Sher Khan and Chonsa and Qanuj. After the death of Sher Suri, his son اسلام شاہ ascended to the throne. اسلام شاہ جس کو جلال خان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر آخر عادل شاہ تھا. بابر died in 1530. The real name of شیرشاہ سوری was فرید خان. The battle of خانوا was fought in 1527. پھر چاگری 1500 چانڈیری 1528 اور چاگرا 1529. ہمایون died in 1556.
رانا سنگھا واز اے رولر آف میواڑ اسٹیٹ. رانا سنگھا سنگرام سنگھ. تو یہ تھا پہلا چیپٹر. امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے چیپٹر کے ساتھ. تب تک کہ اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.